اگر انبیاء کرام کا مالی ترکہ تقسیم نہیں ہوتا تو حضرت داؤد کے حق میں قرآن مجید میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، یعنی وارث ہوئے سلیمان داؤد کے؟ معلوم ہوا کہ انبیاء کی میراث جاری ہوتی ہے۔ اس کا جواب بھی سماعت فرمائیے۔ اس آیت میں وراثت سے مراد نبوت اور بادشاہت ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی وراثت ملی تھی، مال کی نہیں۔ چنانچہ دلائل سنیے، کتاب ناسخ التواریخ جلد اول صفحہ نمبر 270 پر حضرت داؤد علیہ السلام کے 17 بیٹوں کے نام لکھے، اور قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان میں سے صرف حضرت سلیمان وارث ہوئے، تو کیا باقی اولاد محروم رہی؟ اگر مالی میراث مراد ہوتی تو تمام اولاد کو ملنی چاہیے، جیسا کہ شریعت کا قانون ہے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ یہاں میراث سے مراد علم اور نبوت، جو صرف اور صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ اب آئیے دشمنان صحابہ کی مستند تفسیر صافی جلد 2 پیج نمبر 73 پر نقل ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس آیت سے مراد نبوت اور بادشاہت کی میراث مراد لی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔